قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کے حوالے سے بہت تاکید فرمائی ہے۔ جی جب ہم سورۃ النساء کو شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ والارحام کا لفظ بھی پہلی آیت میں آتا ہے، جو کہ خطبۃ الحاجہ کا حصہ بھی ہے۔ نکاح کے موقع پہ عام طور پہ ہم سنتے بھی ہیں کہ ڈرے رشتہ داری کو توڑنے سے، رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھیں۔ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، ان کو توڑنا نہیں چاہیے۔ ایک حدیث آتی ہے بہت زیادہ ہلا دینے والی، انسان کو تھوڑا یعنی اس طرح کی حدیث ہے کہ سن کے ایک مرتبہ آدمی ہلتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو تخلیق کیا تو اللہ نے فرمایا ہے، یا حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ جو رشتہ داری ہے اس کو مجسم کر کے بتایا، رشتہ داری اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک گئی۔ رشتہ داری اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک گئی جی، اور یہ اللہ سے پناہ مانگنے لگی۔ تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں ایسے کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ۔ رشتہ داری نے کہا کہ یہ جو میرا مقام ہے یہ اس لیے ہے کہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں قطع رحمی سے۔ رشتہ داری کہتی ہے کہ مجھے توڑ دیا جائے گا، رشتہ داریوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، میں تیری پناہ میں آتی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، بھلا بتاؤ تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ جو تجھے توڑے گا میں اپنے تعلق کو بھی اس سے توڑوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اپنے تعلق کو بھی اس سے جوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے، ایسی شاندار بانٹ ہے۔ آپ خود اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیے، جتنے لوگ سننے والے ہیں اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے 100% رشتہ دار جو ہے وہ برے ہیں۔ والدین سے شروع ہوتا ہے معاملہ، بہن بھائی، اور پھر آگے وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ کسی کے 100% رشتہ دار برے نہیں ہوتے، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ 100% میرے رشتہ دار اچھے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر کے ذریعے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، آزمائش ہے کہ اچھوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے، بروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے۔ اور جو صرف اچھوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے اس کو صلہ رحمی سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ لیس الواصل بالمکافئ، برابری کا معاملہ کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برابری والا معاملہ کرنا، کہ یہ مجھ سے ملتا ہے میں اس سے ملوں گا، یہ نہیں ملتا میں نہیں ملوں گا، یہ میری عزت کرتا ہے میں کروں گا، عزت نہیں کرتا میں نہیں کروں گا۔ یہ معاملہ صلہ رحمی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دنیا داری ہے، یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو نہیں ملتا اس سے ملو۔ ایسے کیا افضل بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بالکل ایسے کہ کوئی میرا خیر خواہ نہیں ہے لیکن میں اس کا خیر خواہ ہوں۔ یہ خیر خواہ بنانے کا طریقہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب اس طریقے کا یا اس ہنر کا میں کہوں گا ذکر کیا قرآن کریم میں، تو ساتھ یہ کہا کہ ہے بڑا مشکل۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یعنی ادفع باللتی ہی احسن والا معاملہ، کہ جب دوسرا آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہو اور آپ اس کے برے سلوک کو ختم کرنے کے لیے اچھا سلوک کریں، یہ ہے برائی کو ختم کرنے کا مشکل طریقہ، لیکن ہے بڑا کارگر۔ فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا، بہت خوبصورت بات ہے۔